الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی ساری نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی شریک کرتے ہیں اور ان سے بھی اسی طرح سے محبت اور تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اور دنیا میں انہی کی تقلید کرنے کو اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن دونوں کو جمع کیا جائے گا، جن لوگوں نے دوسروں کو اپنا رہبر اور پیشوا بنایا اور اللہ کے ساتھ شریک بنایا ان کو بھی، اور جو شریک بنانے والے تھے ان کو بھی، دونوں کو جمع جب کرایا جائے گا تو جن لوگوں کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھا تھا وہ لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارا ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس وقت کو بھی یاد رکھیے جب جن لوگوں کی پیروی کی گئی وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کریں گے۔ جن لوگوں کی پیروی کرنے کا مطلب جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، اور جن لوگوں نے پیروی کی کا مطلب جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اب جن کو انہوں نے اپنا بڑا بنایا تھا وہ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمارا ان کا کوئی واسطہ نہیں، حالانکہ دنیا میں یہ ان کو اپنا معبود بناتے تھے، یہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں اگر اللہ نے ہمیں کچھ پوچھا اور ہمیں اللہ کے پاس جمع ہونا پڑا تو یہ لوگ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یہ لوگ اللہ کے پاس ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن وہ تو ہاتھ اٹھائیں گے۔ تبرع کا مطلب اپنی براءت کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے اگر ہمیں معبود بنایا، ہماری عبادت کی، تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، انہی کی غلطی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جن پر بھروسہ کر کے ہم نے دنیا میں زندگی گزاری، کل کو قیامت کے دن وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اسباب کہتے ہیں جوڑنے والی چیز، رشتہ داری، دوستی، ایسی رسی کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ سکے، اس کو کہتے ہیں سبب، اس کی جمع اسباب۔ تو آپس میں ان کی جو رشتہ داریاں تھیں، جو تعلقات تھے، وہ سب کٹ جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات آخرت میں کٹ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں آخرت میں کچھ کام نہیں دیں گے، البتہ ایمان کا جو رشتہ ہوگا وہ رشتہ کام دے گا، باقی کوئی رشتہ کام نہیں دے گا۔ دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، یا اور کوئی جن کو ہم نے اپنا بڑا سمجھا ہو، جن کے پیچھے پیچھے ہم دنیا میں چلے ہوں، کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
کہ اس دن دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ البتہ جو متقی ہوں گے، پارسا ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، باقی سب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اچھے لوگ سفارش کریں گے، اچھے لوگوں کے کام آئیں گے، تو اچھے لوگوں کی دوستی کام دے گی۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن رشتہ داری بھی کوئی کام نہیں آئے گی، ایک دوسرے کے متعلق سوال بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ہر آدمی بھاگے گا، سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تقطع کہتے ہیں کٹنے کو، تو ساری رشتہ داریاں، سارے تعلق یہ صرف دنیا میں رہیں گے، آخرت میں کٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب یہ منظر وہاں پر سامنے آئے گا کہ جن کو ہم نے بڑا سمجھا تھا انہوں نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا، اب جو بیچارے پیچھے چلنے والے تھے وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ جن پر ہمیں بھروسہ تھا وہی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ کہیں گے کہ وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے، جنہوں نے سامنے والے کو اپنا بڑا سمجھا تھا، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کرہ مانے دوبارہ واپس آنا، پلٹ کر آنا۔ کہتے ہیں وہ اللہ سے کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے، یعنی اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، اگر ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے گا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی ان سے اسی طرح سے براءت کا اظہار کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے براءت کا اظہار کیا۔ یعنی وہاں جا کے وہ تمنا کریں گے، جب دیکھیں گے ساری امیدیں ختم ہو گئی تو اللہ سے ریکویسٹ کریں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، آج جس طرح سے یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم دنیا میں جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم بھی ان سے دور رہیں گے۔ آج ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا میں جن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ان سب نے ہمیں دھوکہ دیا، تو دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم دنیا میں جا کر ان سے دور رہیں۔ اب ایک مرتبہ ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ختم۔ دنیا کی زندگی ایک موقع تھا، ایک پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں انسان کو جو کچھ کرنا تھا کر لے۔ اب آخرت کا جو فیصلہ ہوگا اسی بیس پر ہوگا، وہاں جانے کے بعد کسی کو آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ کذالک، اسی طرح سے جیسے ان کے بڑوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا جن پر ان کو بھروسہ تھا، وہ کچھ کام نہیں آئیں گے آخرت میں، ایسے ہی جو اعمال اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا کر بغیر ایمان کے جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، جن اعمال کو دنیا میں انہوں نے اچھا سمجھا ہوگا، جن کی بنیاد پر آخرت میں کچھ ملنے کی ان کو امید تھی، چونکہ ایمان نہیں ہوگا اللہ پر، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اعمال بھی ان کی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جیسے ان کے پیشواؤں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، ان کے اعمال بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ افسوس کرتے رہیں گے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح سے اللہ ان کو دکھائیں گے اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات علیہ، ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنا کر، جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے وہی اعمال ان کے لیے افسوس کا سبب بنیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، دھول جیسے اڑاتے ہیں، ہوا جیسے دھول کو اڑاتی ہے، اعمال بھی ویسے اڑ جائیں گے، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہوگی۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ کے یہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے، جہنم کی آگ سے وہ کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ کافر اگر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے یہی پیغام دیا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آپ اپنا بڑا سمجھیں گے تو وہ چیز آپ کو آخرت میں کوئی کام نہیں دے سکے گی، اور اسی طرح سے جو اعمال غیر اللہ کے لیے ہم کریں گے ان اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، وہاں جا کر دنیا میں آنے کا اور اچھے اعمال کرنے کا اللہ سے ہم
معاہدہ کریں گے، اللہ کے سامنے درخواست کریں گے، وہ درخواست بھی قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز، ایک مرتبہ کافر بغیر ایمان والا جہنم میں جائے گا تو پھر کبھی وہاں سے واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھ کر اچھے اعمال کر کے اپنے کو راضی کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا